اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات، پچھلے ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کوثر کا، حوض کوثر کا اور نہر کوثر کا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں انتظار کریں گے ہر مسلمان کا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آئیے ہم اس راستے پہ چلیں جو راستہ ہمیں حوض کوثر پہ لے جائے، جو راستہ ہمیں دست شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب کر دے۔ تو آئیے اس راہ کو تلاش کرتے ہیں، آئیے اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی خواہش کرنا، اللہ تعالیٰ کی قربت کی خواہش کرنا، اس کے بعد یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں لے کے جائے گا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، رب تعالیٰ سے محبت کریں گے، سب سے پہلے اللہ سے محبت کریں گے، تو اللہ سے محبت کریں گے تو وہ ہمیں پھر اس راستے پہ چلنے میں ہماری مدد کر۔ کیسے محبت کریں گے؟ پہلا کام تو یہ کرنا ہے، رب تعالیٰ کی عظمت کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وہ واقعی عظیم ہے، میرا رب ہے۔ کارخانہ قدرت کو اسی نے تخلیق کیا ہے، کارخانہ قدرت کو وہی چلا رہا ہے، اور اس کو صرف کن کہنا پڑتا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا، اس کو صرف کن کہہ دیتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے، شاید سوچ لیتا ہے، بس کام ہو جاتے ہیں۔ اور باقی کا وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجتا ہے۔ قرآن کریم میں فرما دیا اس نے کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی پہ، تم بھی یہ کرو۔ تو ہمیں اس بات کو غور سے سوچنا ہے کہ میرا رب یہ کر رہا ہے، اتنا بڑا میرا رب ہے، اور مجھے تخلیق کیا۔ اس زندگی کی، اس دنیا کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اس نے عطا کر دی، پہلے ہی اس میں کن میں پانی، جتنے پانی کی ضرورت ہے اس دنیا کو، ہمارے گولے کو جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ پانی اس نے پہلے ہی دن عطا فرما دیا۔ اسی طرح جو ہوا کی ہمیں ضرورت ہے، آکسیجن، اور آکسیجن پیور آکسیجن نہیں ہے، بہت ساری مکسچر ہے اس میں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے، آکسیجن عطا کر دی اس نے پہلے ہی کن میں، درمیان میں اس کو ہوا ریپیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا رب ہے، اس نے کیا سوچا کہ میرے انسان، میرے بندے، میری مخلوق، میرے جانور، درخت، ان سب کو ہوا کی ضرورت ہوگی، ہوا عطا کرتی، پانی کی ضرورت ہوگی، پانی عطا کرتی ہے۔ یہ عطائیں ہیں، یہ عطائیں ہیں رب تعالیٰ کی، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ واہ میرا رب یہ عطا کرنے والا ہے۔ روشنی عطا کرتی آپ کو سورج کی، ذرا اندازہ لگائیے، یہ سورج کی روشنی اور پانی مل کے ہماری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ سبزہ ہے، سبزیاں ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں، بغیر سورج کے نہیں چلیں گے، بغیر پانی کے نہیں چلیں گے۔ اس نے یہ عطا کر دی، اتنی بڑی عطا۔ ہم حیران ہو رہے تھے پچھلی دفعہ کہ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ ہم بھی تو خوش قسمت ہیں، ہمیں بھی اس نے عطا کی، جاؤ یہ ہوا، یہ سورج، یہ پانی تمہیں عطا کیا، استعمال کرو پوری زندگی۔ ہاں، شکر تو کر دیا کرو کبھی کبھی، سجدہ ریز تو ہو جایا کرو کبھی کبھی ان سب عطاؤں کے بدلے۔ جب آپ اس کی عطاؤں کو، اس کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں، گننا شروع کرتے ہیں، تو پھر رب کی عظمت آپ کے دل میں بڑھتی ہے۔ جب رب کی عظمت آپ کے دل میں بڑھے گی تو پھر آپ کو رب سے پیار ہوگا، پھر آپ کہتا ہے کہ میرا رب ہے نا، میرا رب ہے، تو پھر آپ رب
کہ عظمت کے رب کے اتنے دلدادہ ہو جائیں گے، اس کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر آپ کو دھیان ہوگا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، کیا فرما رہا ہے، کس لیے، کیسے میں حوض کوثر کے رستے تک کیسے جاؤں گا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اپنے دل کو صاف کر لو، دل کو روشن کر لو، دل میں محبت ڈالو، دل میں لوگوں کی عزت ڈالو، دل میں میرا پیار ڈالو، میرے نبی کا پیار ڈالو، میرے نبی پہ درود بھیجتے رہو تو رستے کھلتے رہیں گے۔ تو یہ ہے وہ راستہ جو ہمیں حوض کوثر تک لے جائے گا، اور اس راستے میں جو آپ کو نعمتیں ملتی ہیں، جو رب تعالیٰ کی شفقت عطا ہوتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، ان کا بھی فائدہ اٹھائیں، ان کو بھی آپ دیکھیں کہ ہاں اس راستے میں چلنے میں کیسے میری زندگی ہو گئی۔ لیکن اس راستے میں سر جھکا کے چلنا ہے، سر اٹھا کے نہیں چلنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل عاجز ہو جائیں، زندگی میں اچیومنٹ بھی کرنی ہے، زندگی کو آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگنی کہ رب تعالیٰ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، مجھے اس میں کامیابی عطا کر دینا۔ تو رب تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کرو، میں جو محنت کرتا ہے جس کے لیے میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں۔ تو سکسیس is also guaranteed in this route, in this path۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں یا مسجد میں دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں اور آپ کے کام ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش کرو۔ اور ایک بہت اچھی بات جو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ صبح کو گھر سے نکلے کام کرنے کے لیے، عبادت ہے۔ دفتر میں، فیکٹری میں، کہیں بھی آپ نے کام کیا، ذمہ داری سے کیا، ایمانداری سے کیا تو عبادت ہے، انعام مل رہا آپ کو اس کا، عبادت میں شامل ہے۔ آپ کام ختم کر کے گھر جاتے ہیں، عبادت ہے۔ بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، عبادت ہے۔ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عبادت ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، عبادت ہے۔ سوتے ہیں، عبادت ہے، کیونکہ حکم ہے سو آرام کرو تاکہ صبح کو اٹھ کے کام پہ جاؤ۔ تو جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں، جب ان کو آپ فالو کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، نہاتے ہیں، عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتا ہے۔ کپڑے اچھے صاف ستھرے پہنتے ہیں، عبادت ہے۔ لوگوں سے پیار سے بات کرتے ہیں، عبادت ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، عبادت ہے۔ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، عبادت ہے۔ کیا آپ دن میں ایسا کام کیا نہیں کر سکتے جو عبادت میں نہ آتا ہو؟ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اگر ان سب چیزوں کو عبادت کی پوٹلی میں، ٹوکری میں ڈالنا ہے تو پھر کرنا ایسے ہے جیسے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دفتر میں کام کرنا ہے، کسی کی نوکری کرنی ہے، اس تنخواہ دیتا ہے، اس کی تنخواہ کی عوض اس کو 100% سے زیادہ ریٹرن دیں آپ، تاکہ اس کی کبھی دل میں دیا نہ آئے کہ یہ آدمی کام نہیں کرتا۔ ایک تو سکسیس کی سٹوری سے فارغ ہو جاتے ہیں آپ جب کام میں آپ تھوڑی تہدہی سے کام نہیں کرتے، پوری طرح کام کرنا۔ مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے، آئی وانٹ ٹو ریٹرن ہم ایوری پینی ود مائی ورک، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ دفتر دیر سے آئے، دن کو شام کو جلدی دفتر سے چلے گئے، دن میں کام کرتے وقت آپ کا دماغ ادھر ادھر چلتا رہا، تو وہ عبادت تھوڑی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تو عبادت، آپ کا پورا دن جو عبادت ہے، پوری رات عبادت ہے۔ رب تعالیٰ نے کہہ دیا میرا حکم مانتے رہو، عبادت کرتے رہو، تو پھر کس بات کا فکر ہے ہمیں؟ ہم اپنی زندگی کو عبادت میں کیوں نہیں ڈھال لیتے؟ نماز حاضری ہے، لیکن پورا دن آپ کا عبادت میں مصروف رہ سکتے ہیں، آپ پورا دن اچیو کر سکتے ہیں عبادت۔ جس بات پہ آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ میں نے یہ کیا کرنا ہے، میرا سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کیا کیا تھا، میرے نبی کا کیا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا کیا حکم ہے ایسے حالات، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی نے کیا کر کے دکھایا تھا۔ تو پوری زندگی آپ کی، پورا دن
24 گھنٹے 7 دن 12 مہینے 365 دن آپ عبادت میں مصروف ہو گئے، تو سوچئے یہ عبادت آپ کو کیسے اس رستے پہ راہ مومن پہ چڑھائے گی، اور مومن بننے کی طرف آپ کتنی تیزی سے جانا شروع کر دیں گے. یہ سوچئے گا. اگلے ویڈیو میں پھر اس سے آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.